یوسف 5 مارک مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ تک اور وہ اسے قید کر دیں، کچھ عرصہ تک انہوں نے فیصلہ کیا رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں، اور آپ کے ساتھ قید خانہ میں 2 نوجوان بھی قید ہوئے۔ ان میں سے ایک نے آ کر کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اٹھائے ہوئے اور اپنے سر پر کچھ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ بتائیے ہمیں اس کی تعبیر، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو نیک وکاروں سے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی طبیعت مبارک سے مائل ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی بندہ اللہ کا ہے۔ کتنا بھی برا معاشرہ ہو، اچھائیوں کی شناخت اس میں بھی ہوتی ہے، اچھائیوں کو اچھائیاں ہی کہا جاتا ہے۔ اگر مکے میں حضرت ابوبکر صدیق شراب نہیں پیتے تو یہ ان کی صفت ہی گنی جاتی تھی۔ ایک صرف بتوں کو نہ پوجنا برائی سمجھتے تھے، باقی جو اخلاقی اعتبار سے اچھی باتیں تھیں ان کو اچھی ہی کہا جاتا تھا۔ اس طرح یہاں پہ بھی آپ کے یعنی برتاؤ سے جو ہے وہ متاثر ہوئے، انہوں نے آپ سے پوچھ لیا خواب کی تعبیر۔ آج میں خیال نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، مگر تمہیں بتا دوں گا اس کی تعبیر، اس سے بہتر کہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ یہ علموں میں سے جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے، میں نے چھوڑ دیا ہے دین اس قوم کا جو نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، دین وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ میں تو پیروکار بن گیا ہوں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا، نہیں روا ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس چیز۔ حالانکہ بچے ہیں ابھی 10 سال کے، ابھی اتنا شعور نہیں ہے کہ بھی تمہیں کہہ سکے کہ کیا حق ہے، کیا دین، دادا کا کیا دین تھا اور والد کا کیا دین ہے۔ لیکن وہ اللہ پاک نے جب گرانے لگے تھے تو وہی آ گئی تھی کہ آمد گردو، تو اللہ پاک نے ان کے قلب اطہر کو اپنے ذات سے متعارف کرا دیا اور ان کو یہ تعلیم عطا کر دی۔ اسی تعلیم نے آپ کو اس فعل کبیر سے بچا لیا جو زلیخا چاہتی تھی۔ اگر اللہ کا ساتھ نہ ہوتا تو یہ کبھی ناممکن ہوتا۔ یہ توحید پر ایمان تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ اس احسان پر شکر ہی نہیں بجا لاتے۔ اے قید خانہ کے میرے دو رفیقو، یہ تو بتاؤ کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم نہیں پوچھتے اس کے علاوہ مگر چند ناموں کو جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادے نے، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل، اور نہیں ہے حکم کا اختیار کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی عبادت کرو نہ کرو وجود اس کی، یہی دین قیم ہے، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اے قید خانہ کے میرے دو ساتھیوں، اب خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک یعنی پہلا جو پلایا کرے گا اپنے مالک کو شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرا سولی دیا جائے گا اور نوچ کھائیں گے پرندے اس کے ساتھ۔ رد فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا جس کے متعلق تم دریافت کرو۔ کہا یوسف علیہ السلام نے اس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں سے، میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا کے پاس، لیکن فراموش کر دیا اسے شیطان نے کہ وہ ذکر کرے اپنے بادشاہ کے پاس۔ جب اس کو رہا کر کے شراب پلانے پر لگایا گیا تو وہ آپ کی نصیحت بھول گیا کہ بتانا تھا کہ وہاں پہ ہم۔ پھر بادشاہ کو خواب آتا ہے تو پھر بس آپ ٹھہرے رہے قید خانہ میں کئی سال۔ اللہ کا حکم وہ بلانا بھی اس کی حکمت تھی
اور پھر نکالنا بھی اس کی حکمت. بہرحال اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر پاک ہیں، اگر ان پہ مصائب آ سکتے ہیں تو ہم کس بات کی بولی ہیں؟ مصائب و علام، ہم اصل میں اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اپنے خود مالک نہیں ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو اپنا مالک کہتے ہیں، اتنی ملکیت ہے کہ اس کی بندگی کریں، اس سے ہٹ کر کے جو ہے وہ ملکیت نہیں. وہ جو فعل مختار بنائے اتنا بنائے، اس کے علاوہ کوئی مختاری اس کی ہے، وہ ہی ہر چیز اس کے تابع ہے. ایون جسم کے بھی کسی حصے کو کہہ دے کہ اس کے کہیں نہیں لگے تو وہ نہیں لگے. اس لیے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کوئی گلہ نہ کیا جائے کہ میرے ساتھ ایسا کیا. بعض بندے یعنی نماز چھوڑ کر کے بھی کہیں گے اگر وہ چاہتا تو میں پڑھوں. یعنی الزام اللہ پہ لگانا جو ہے وہ خالصتاً جرم ہے. اللہ پاک کو حکم دیتا ہے نیکی کا اور وہ اس پہ خوش ہوتا ہے بندے سے اور اس کو اور دیتا ہے اگر بندہ شکر گزار رہے. اگر شکر گزار نہ رہے تو پھر جو ہے وہ بس گھروں میں شامل. ایک مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علم لدنیہ، معرف لدنیہ. معرف کا معنی ہے پہچاننا، اور لدنیہ وہ پہچانے یا وہ شعور و ادراک جو اللہ تعالیٰ نے باطنی طور پر سینہ پہ الہام کیا. آپ نے پہلے سب سے پہلے اللہ کی شان بیان کی کہ وہ الفاظ و معنی اور یہ القابات سے پاک ہے. کوئی نام اللہ کی حقیقت کا ادراک نہیں کرا سکتا، نہ اس میں بے شک نام اللہ جو ہے وہ بہت لفظوں کے اعتبار سے خصوصیت کا حامل ہے، مبالغہ کی حد تک. اسی طرح اگر معرفت الہی جو ہے اس پہ آپ نے بڑی بحث کی ہے، بہت بحث کی ہے. تو وہ آپ کا فکر جو ہے وہ بہت بلند ہے، اور لیکن وہ ان کو رد نہیں کرتے کہ جو راستے میں اللہ پاک کے بندوں کے خیالات ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی جو آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رازق کو رزق دیتے ہوئے بخشتے ہوئے رزق بھی مشاہدہ کیا ہو کہ بھی وہ میرے رزق میں اضافہ کر رہا ہے، کوئی چیز آ رہی ہے، برتن آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، ایسا. ایون دین وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی رزق کی صفت تک تو تیری معرفت ہو گئی ہے، مگر رازق کی حقیقت تک جو ہے وہ معرفت نہیں ہے کہ رازق. یہاں مجھے شعر آیا یاد کہ حضرت میاں حضرت شیخ پیر گولڑا سی والے کہتے ہیں کہ کون فیا کون کے کل کی گل ہے ساری لگی پریت پرانی. تو وہ بھی کس معرفت سے وہ متصل ہیں کہ کون فیا کون کے بعد ہی صفات کا اظہار ہوا، مخلوق بنی. تو آپ کہتے ہیں میری تو اس سے بھی پہلے کی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس پہ بھی یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات میں سے کثرت کو بخشا، مگر جب مخلوق بن گئی تو خالق کی حقیقت کے ادراک سے وہ اسی طرح ہی محروم رہی. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہے کہ میں کون فیا کون سے کل دی گل ہے ساری لگی پریت پرانی. اس نے فنا فضا میں وہ مقام پایا کہ میں دور جدا ہو رہا ہوں، مگر جب یہ جدا ہوا تو مخلوق بن گیا. تو خالق کی حقیقت کو، معرفت حقیقی کو جو ہے نا وہ
بڑی لمبی بحث کرتے ہیں کہ وہ صفات کو ہی ذات کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ذات صفات سے ماورا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فکرہ کہا ہے کہ ساری مخلوق عاجز ہے اسے ماسوا اس کے جتنی اس نے رب بخشی، وہ جو صفاتی اپنے کیے۔ سب سے بڑے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق کے سردار آپ ہیں، سارے اسرار کے مالک آپ ہیں، سارے علوم کے ماخذ آپ ہیں، آپ ہی اللہ کے سچا تعارف کرانے والے ہیں۔ تو آپ بلکہ جب اللہ دیدار بخشتا ہے حضور غوث پاک کو تو وہ بھی آپ ہی کی صورت پہ، اور عین وہ دیدار ہوتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ دیدار ہونے سے بھی یہ نہیں کہ جس کا دیدار ہو رہا ہے وہ کون ہے، وہ کہاں سے ہے، وہ کب سے ہے، یہ یعنی کسی کے بس اندازہ کرو کتنی باریک بحث کی آپ نے کہ دیدار ہو رہا ہے کہ میں ہوں، وہ تو بیری کے درخت سے بھی موسیٰ لگا میں تیرا رب بول رہا ہوں، وہ درخت انہوں نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ایک دن قاسم علی شاہ لے گیا تھا نا ان کو، تو وہ دکھایا ہے، تو وہ ادھر میاں صاحب کو دیکھ کے آنا چاہیے ویسے کہ ان کا نام کیا ہے، جہانگیر، تو جہانگیر کو دلی پہ ڈائریاں لگن لگ گئے، تو وہ یعنی کتنا بھی اس کی صفات کا اظہار ہو جائے، ذات تک کوئی صفت جو ہے وہ نہیں پہنچاتی کہ یہ جو ذات، بلکہ انہوں نے کہا وہ ذات ہے، وہ ایسے کوئی اور کوئی نام لے، یہ نہیں ہستی یا یہ نہیں، وہ ذات ہے، تو ذات کا لفظ اسی کے لیے زیبا ہے، تو وہ کوئی بھی صفت اس کی یا کتنا بھی قرب اس کا، لیکن میں نے تجھے اپنا بنا لیا ہے، بالکل بنا لیا ہے، مگر اس سے اس کی محبت کا اعلان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، کہے بھی لگ جاتا ہے، بلکہ جو میں بولوں وہ ہو بھی جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ بس یہی وہ خدا، کہتے نہیں، کسی چیز کی رسائی اس کی حقیقت ہے، یہ اس کی یعنی شان کی بلندی ہے کہ کو اس کے سوا باقی سب مخلوق، اس کے سوا باقی سب مخلوق، تو مخلوق کی رسائی جو ہے وہ اس کی حقیقت تک نہیں ہے، صفات تک اس کے فنائی ہوتی ہے، تو اس میں صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ خیرات کرنے والا بن جاتا ہے، سخی بن جاتا ہے، خوش اخلاق بن جاتا ہے، اس کے کہے سورج بھی پلٹ پڑتا ہے، اس کے کہے چاند دو ٹکڑے بھی ہو جاتا ہے، ساری اس کی، مگر یہ ہے کہ اس کو خدا نے نہیں کہا، آقا دو ٹکڑے کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں۔ ہاں اگر دیدار کا مرحلہ ہو، زیارت کا مرحلہ ہو، تو وہ کہا ہے مجھے دیکھ لو، دیدار ہونا بھی ایک صفت ہے، ورنہ وہ باطن ہے۔ دیدار جب بھی بخشا روحت بشریت پہ بخشا، روحت جب بھی ہوئی بشری صورت پہ ہوئی، کیونکہ حضور غوث پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہوتی ہے، قطب الدین کاکی کو معین الدین چشتی کی صورت پہ ہوتی ہے، اور ایسے ہی جو بھی جس میں فنائی ہے اس کی صورت پہ اس کو، یہ بہت ہی ضروری ہے پڑھانا بھی، تاکہ تمہیں شوق ہو کہ میں بھی ان احوال تک پہنچوں، اور وہ تو خود دعوت دے رہا ہے، اس کی تو اپنی چاہت ہے، صحیح نہیں؟ تو وہ ہر بندے کو اپنے عیوب کا پتہ ہوتا ہے، عیبوں کا پتہ ہوتا ہے، تو عیب والا پاک ذات کو تو نہیں پا سکتا،
اور بے عیب جب ہوتا ہے تو یہ بھی اسی کے نام، اس بے عیب نے مجھے بے عیب کیا ہے، مگر پھر بھی میں عیب والا ہوں، مجھ سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوگی۔ یہ کوتاہی ہونا میرا مخلوق ہونا ثابت کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ آقا پاک فرماتے ہیں مجھے بھی غصہ آتا ہے، مگر وہ غصہ کسی کی اصلاح کے لیے جاتا ہے۔ اللہ والے کو غصہ آتا ہے کسی کی اصلاح کے لیے۔ بڑی مشکل ہے لینگویج آپ کی، وہ ایسے الفاظ میں شاید ساتھ کوئی ڈکشنری والا بیٹھا ہو تو پھر جا کے میں پڑھ کے اس میں سے تھوڑا سا نکالتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ آیا اتنی گہری باتیں بتانی بھی چاہیے تھیں۔ میں میری شیخ کی سنت ہے کہ آپ تو سارے اسرار جو آپ کے اترتے تھے وہ بتاتے تھے، تبھی تو ہمارے ہاتھ لگے۔ صحیح نہیں بات؟ اگر نہ بتایا جائے تو وہ میرا خیال جرم ہوگا کہ بھی بھیجے تو میں نے ہیں، یہ تیرے بلائے ہوئے تو نہیں آئے، میرے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ان بھیجے ہوں کو میرا تو جو ہے وہ دے، آگے میں جانوں، ان کے قلوب جانے، ان کے دل جانے، وہ جیسا جیسا کیا پتہ چلتا ہے آج کوئی بھولا بھالا کل عارف باللہ ہو۔ صحیح؟ تو لہٰذا یہ وہ بات ہے کہ جو کوئی لگیا چوری لوگوں سے چھپ کر کے یہ معرفت کے سادات ہوتے ہیں، تب بڑے لوگ کہتے ہیں آپ مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ مسجد میں ایسی بات کر کے پھنسنا ہی ہے میں نے، تو یہ کیا اللہ پاک نے ساری زمین مسلمان کے لیے مسجد نہیں بنائی؟ ہم صرف کہ جو کوئی لگے چوری وہ اسرار صرف ان سے ڈسکس کرتے ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا۔ صحیح؟ جو بھی بیعت ہوتا ہے وہ اللہ پاک کا انتخاب ہوتا ہے۔ وہ شیخ وہ جو خود بندے بھیج کے بیعت کرتے ہیں، وہ نہ شیخ میں کچھ ہوتا ہے نہ بیعت ہونے والا کچھ نہیں، وہ ویسے ہی بس جو چند بیچارے تسبیحاں کرتے رہتے ہیں، انہیں معرفت الہی یا یہ کمالات یہاں تک ان کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اگر اس کی فکر ہو تو پھر وہ اتنی گری ہوئی حرکت کیوں کرے کہ خود طالب بن جائے کہ لوگوں میرے پیار سے، وہ دنیا پرست ہے۔ سائیں جی فرمایا کہتے ہیں جو ابھی خود طالب ہے مطلوب کیسے بن سکتا ہے؟ صحیح نہیں بات؟ جس میں ماسوا کی طلب ہے وہ اللہ کا طالب نہیں ہے، ماسوا کی طلب سے پاک ہو۔ کل بڑی اچھی بات یعنی سمجھانی کہ دعا کرنا اس سے اس کی شان ولایت متاثر نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے کہ تو میرا خالق و مالک ہے، تیرے آگے ہاتھ اٹھانے کرنا، مگر میں تیری مرضی میں مخل نہیں ہوں گی۔ کیا خوبصورت بات کہ دعا کرنا تیری بارگاہ میں یہ بندگی کی مثال اعلیٰ ترین صفت ہے، مگر تیری مرضیوں میں کہنا کہ تو میری مرضی کا نہیں، تو اپنی مرضیوں کا شہنشاہ خود ہے، تو مرضی اپنی کرنی ہے۔ یہاں رضا کی اعلیٰ ترین صفت کا دی اور ادھر دعا کر کے بندگی کی اعلیٰ ترین جو ہے وہ کر، اور وہ بڑا کریم ہے، وہ توفیق بھی بخشتا ہے۔ تو جب بدلنا ہو کچھ تو بندے ہی کو توفیق بخشتا ہے کہ تو نے دعا کی، میں نے دعا قبول کر دی۔ تو یہ بڑا دل کرتا ہے کہ یہ ساری کتاب کو خود 100 بار ایک صفحہ پڑھیں تو پھر کچھ پلے پڑتا ہے، لیکن یہ آپ کی شفقت ہے، عنایت ہے کہ وہ اس میں سے کریم جو ہیں وہ ذہن میں ڈال دیتے ہیں، وہ ساری عبارات کے پر پیچ معنی ابھی میں آپ کو پڑھ کے تو وہ پتہ ہی نہیں لگے کہ حقیقت کنہ کیا ہے اور متسلم کے معنی کیا ہیں۔ تو ترجمہ کرنے والے نے بھی خیر کر دیا ہے کہ وہ صفات اسی طرح ساری ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، لیکن اس کو چاہیے تھا ساتھ ساتھ اس کے
معنی لکھتے جاتے تاکہ عام بندے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے. بہت ہی یہ لاجواب چیز ہے. یہ ساری کی ساری الہام پہ مبنی آپ کی بات ہے. درود پاک وہ کرسی آج چلی گئی ہے، چلو وہ ادھر میں رکھی ہوئی ہے، یہ کرسی سفید لے جا یہ پڑھیے نیچے جدھر ناشتہ کرتے بھاگ کے لے جائے. کوئی بندہ اتنی دیر میں اس پہ کرے گا تبصرہ کہ یہ جو میں نے حضرت مجدد پاک کی کتاب سے باتیں کی ہیں ان سے کوئی تھوڑا بہت یاد رہا ہوا. ہاں سیدی صاحب آپ کچھ بتاؤ. میں کہا آپ کو بھی 100 بار سنانا پڑے گا. میں 100 بار پڑھ کے کوئی تھوڑا سا آپ کو بھی 100 بار سنانا. آپ یہی کہتے ہیں 100 بار سنائیں تو پھر اس میں مؤثر آپ کے لیے کہ اللہ جل شانہ کی شان کا پتہ چلے، اس کے توحیدی وجود ہونا کہ بھی اس تک کوئی رسائی نہیں ہے. یہ توحید کی یہ رہن دیتا ہے. یہ مؤثر صاحب کہہ لو کہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اور اس سے جب آپ اس کی شان کا اتنا اظہار پائیں گے تو آپ کے قلب کو اپنی بندگی عطا کر دیں، اپنی محبت عطا کر دیں. کئی بزرگوں نے کہا ہے بندے کی جرت ہی نہیں ہے اس سے محبت کر سکے، وہ محبت کرتا ہے. یعنی اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ اس سے کہہ سکے میں تیرا محب ہوں، محبت کرنا. پہلے وہ جتنی خیرات محبت کی دیتا ہے بس وہی ہوتی ہو. کئی وجودوں نے محب ہونے کا دعویٰ کیا اور اگلے لمحے بس ٹک گئے، یعنی تاب ہی نہیں لا سکے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا اللہ ہم تو ناقص ہیں، کامل کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، بس جتنی تو توفیق بندگی کی بخشتا ہے اتنا ہی تیری بارگاہ میں. 6 ماہ روزے رکھنے حضرت سیب تستری کا یہ خیرات، یہ سیب تستری کے بس میں نہیں تھی بات. یہ وہ مثالیں بناتا ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، میں اپنے بندے کو کیا کچھ کر دیتا ہوں. کہیں شاہ منصور بھی بنا دیتا ہے مگر پھر پھانسی بھی چڑھا دیتا ہے کہ کوئی اور جو ہے پڑھنا علم ضرور ہویا پر دسنا نام منظور ہویا، جس دسیا وہ منظور ہویا لوکاں سولی پکڑ چڑھایا. یہ جتنا اعلیٰ ترین فہم و ادراک ہے اتنا ہی تقاضا کرتا ہے سنجیدگی کا، محبت کا. اس میں لاپرواہی اور بے نیازی کا تصور گناہ کبرا. صحیح نہیں؟ ذات کون سی ہے اور اس کی بندگی میں سنجیدگی نہ ہو، ہے نا. یہ سبق ملتا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں تو پھر تلی پاک کے رونگٹے کھڑے ہو کے لباس سے باہر نکل، عمر پاک کا رنگ فک ہو جاتا ہے، آقا دو عالم کی آہیں نکلتی ہیں جیسے دیگ پک رہی ہیں. تو جتنا قرب ہوگا اتنی اس کی شان کا ادراک ہوگا تو بندہ جو ہے اس کی بارگاہ میں. اب جو آقا پاک پھر سجدہ کرتے ہیں تو اس میں تو وہ کسی اور کے سجدے کو توفیق بھی تو نہیں. لہذا آج کے سبق سے حاصل کروں جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا بلکہ ہر وقت کھڑے رہنا، جب وہ سجدے کی توفیق کی طرف بلائے تو اور زیادہ جو ہے وہ سنجیدہ اور مائل وہ سائل بن جائیں. سائل کا لفظ بڑا، آپ کا انداز نماز بدل جائے گا. سائل بن کے کھڑے ہونا. ایسے بندے کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی اتار دیتے. ہم بھی پہلے ایسے پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے رہے، سب کا پتہ ہے کہ
چلو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الصلاۃ علی سید السادات تصنیف علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرمایا ہے علامہ حافظ بشیر احمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ پروفیسر محمد اکرم مدنی۔ درود شریف درود عظیم سیدی احمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب۔ اللہم انی اسألک بنور وجہ اللہ العظیم الذي ملا ارکان عرش اللہ العظیم وقامت به عوالم اللہ العظیم ان تصلی علی مولانا محمد ذی القدر العظیم وعلى آل نبی اللہ العظیم بقدر عظمت ذات اللہ العظیم فی کل لمحة ونفس عدد ما فی علم اللہ العظیم صلاة دائمة بنعم الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يا قظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذات من جميل وجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم۔ ترجمہ سوال فرمائیے، اے ہمارے اللہ، ہم عظمت والے رب کے چہرہ اقدس کے نور کے صدقے سوال کرتے ہیں جس نے عرش عظیم کے ارکان کو بھرا ہوا ہے اور جس کے صدقے اللہ اب یہ ہے وجہ، یعنی اگر وہ صورت ہے تو انسانی صورت سے کوئی مماثلت نہیں، جدھر دیکھو میری ہی صورت ہے، وہ ماں کو میں نے میری میت حاصل ہے، مگر اس کی مماثلت مخلوق کے ساتھ نہیں۔ صحیح ویسے کہہ دے یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرا ناک ہے، میرے کان ہیں، ویسے کئی اور کان ہیں، صحیح ہے، تو اس میں سے حقیقت میں تو یہ سارے اسی کے ہیں، جس کے حجابات نفس اٹھ جائیں وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میرے تو نہیں ہیں، تو اس کے ہیں۔ اس کے باوجود اس کے کانوں تک رسائی نہیں ہے، جو مخلوق سے کوئی مماثلت نہیں رکھتے، وہ ایسا سمیع ہے کہ تو ہر کائنات کے ذرے ذرے کی حرکت سن رہا ہے، صحیح، اور ایسا بصیر ہے کہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ ہم کون سی آنکھ ہے وہ ہوگی، جیسے اولیاء کاملین کوئی ہوتا ہے کہ حضرت پیر صاحب کرما والے شریف ہے نا، 2 مریض آئے اور راستے میں جھگڑ پڑے، انہوں نے آگے شکایتیں لگانی شروع کی، انہوں نے کہا اچھا آپ چپ کرو، آگے میں سناتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا، پھر آپ نے اٹھا کے اس کو نیچے مارا، کیا یہ کرسانی ہے، کیونکہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، آپ نظر تھی تو میں نے دیکھا، تو یہ تک بھی صفات عطا کر دیتا ہے کہ اس کی آنکھ دور و نزدیک تک لوح محفوظ تک دیکھ لیا، اور تو اور کی بات، اتنی بلندی پہ بھی بندہ بندہ ہی ہے۔ یہ حضرت ابن عربی کہتے ہیں بندے کو کتنا عروج مل جائے بندہ بندہ ہے، اللہ کتنا نزول فرمائے اللہ اللہ، صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ حادث کو قدیم سے جدا رکھنا ہے، بندہ حادث ہے، مخلوق حادث ہے، وہ قدیم۔ جنید سے آ کے کسی محدث نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں قدیم کو حادث سے جدا کرنے کا علم پڑھاتا۔ کہتے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم تو نہیں پڑھاتے، وہ تو گرامر وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے توحید پہ ایک اور فکر ہے، وہ کہہ رہے بھی مقرر، آپ نے مقرر سننے کے لیے ایک اور فکر بولے، وہ فکر مقرر، آپ نے ایک اور فکر بولی، مقرر
جب آپ خاموشی کہتے آپ میرا سن نہیں رہے تھے میری ریکویسٹ، کہتے جنید ہوتا تو سنتا۔ اب جنید کو بھی خدا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ اتنا غلبہ حاصل کر لیتا ہے کہ جنید کو پرے کر دیتا ہے، مگر جنید کی یہ کیفیت دائمی نہیں ہے، کبھی جنید بشری نمود میں ہے، کبھی اس کا اظہار ہے، صحیح، اس کو دائمی نہیں ہے، اس کو دائمی، وہ ہمیشہ ایک جیسا، نہ زوال ہے نہ روح۔ اے ہمارے اللہ، ہم عظمت والے رب کے چہرہ اقدس کے نور کے صدقے سوال کرتے ہیں، جس نے عرش عظیم کے ارکان کو بھرا ہوا ہے اور جس کے صدقے اللہ عظیم کے سارے جہان قائم ہے، یہ کہ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود قبول فرما، جو عظیم شان والے ہیں، اور اللہ کے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر بھی۔ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اس کا کمال دے گا کہ ایسا محبوب بنایا ہے کہ سب کو کہتا ہے اس پہ درود پڑھو، ہے، یہ بھی وہ ہے کہ وہ مجھے محبت ہوگی تو وہ مجسم صورت میں محبوب کو بنا، پہلے تو نور کی صورت میں ہی سلبوں میں آتے رہے، کرتے رہے، مجبور طواف کرتے رہے عرش کا، اللہ پاک کے دیدار کرتے رہے، سارے فیوز و برکات سے نوازے گئے، اس وقت کوئی وجود نہیں تھا، کس حال میں تھے، صحیح ہے، تو پھر بنایا تو کیا شان، انبیاء کرام کو کہتا اس کا واسطہ دو تو تمہاری مشکل حل کر دوں، ہیں نو پڑھو درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر کشتی کو قرار آ جائے گا، موسیٰ مارو، وہ درود پڑھ کے مارو تو دریا راستے دے دے گا، ساری مخلوق کو اپنے محبوب کا جو ہے وہ وسیلہ کہا کہ اس کو وسیلہ مانو۔ اور اللہ کے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر بھی اللہ عظیم کی ذات کی عظمت کے برابر ہر لمحہ اور ہر سانس میں جو اللہ عظیم کی علم میں ہے، اور ہمیشہ رہنے والا درود جو اللہ العظیم کی ہمیشگی کے ساتھ واقع ہے، اے ہمارے آقا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حق کی تعظیم کی خاطر اے ہمارے اللہ صلاح قبول فرمائے پر، اور آپ کی آل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر اتنی ہی تعداد میں مجھے اور آپ کو، ہمیں اور آپ کو ایسے ہی جمع فرما دے جیسے تو نے روح اور نفس کو جمع فرمایا، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، بیداری میں بھی، خواب میں بھی، اور اے ہمارے رب انہیں تمام وجود سے دنیا میں ہی ہماری ذات کی روح بنا دے، آخرت سے پہلے اے عظیم رب۔ اللہم صلی اللہ اللہم انت السلام و منک السلام علیک یا السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق نور ارشد منیرو کہہ رہا تھا چلا گیا مجھے